ہوئی کہ اگر ایک مسلمان کو نماز شروع کرتا ہے تو 2 مہینے سے پہلے اس کو 7 چیزیں دیکھی ان 7 چیزوں کو دیکھنا اور تسلی کرنا یہ کہلاتی ہے نماز کی شرائط، اور یہ شرائط کوئی صاف ہے جو خوشی سے بیان ہوئی۔ وہ 7 شرائط کیا تھی کہ نماز پڑھنے والے کا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، صدر چھپا ہوا ہو، پھر گھروں نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو، اور یہ نیت کر لے۔ یہ کل چیزیں کتنی ہو گئی؟ 7۔ یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ تسلی کرنا کہ جسم دیکھ لیں، کپڑے دیکھ لیں، جگہ دیکھ لیں، سطر دیکھ لیں، قبل رخ کو متعین کر لیں، وقت دیکھ لیں اور نیت کر لیں۔ تو یہ 7 چیزیں کہلاتی ہے شرائط۔ اور جب نماز شروع کر دی تو اب شروع کرنے کے بعد جو نماز کے فرائض ہیں وہ کل کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ فرض کس کو کہتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، اور جاننا چاہیے کہ فرض وہ عمل ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو وہ عمل ادا ہی نہیں ہوا۔ کوئی بھی فرض اگر رہ جائے تو آپ کا وہ عمل معتبر نہیں ہے، آپ کو دہرانا پڑے گا۔ تو فرائض نماز کے اندر وہ کل 6 ہیں۔ وہ 6 فرائض کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، اور قاعدہ اخیرہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب نماز شروع ہوتی ہے یہ اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کسی نے پوری نماز پڑھی لیکن تکبیر تحریمہ نہیں کہی اللہ اکبر، فرض چھوٹ چکا ہے، لہذا نماز نہیں ہوئی۔ دوسرا فرض ہے قیام، یعنی نماز کے اندر کھڑا ہونا۔ وہ بندہ جو قیام پہ قادر ہے، اگر نہیں ہے تو وہ جو بیٹھ سکتا ہے، نہیں تو وہ اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ تیسرا فرض ہے قرات کرنا نماز میں۔ چوتھا فرض ہے رکوع۔ پانچواں فرض ہے ہر رکعت میں 2 سجدے، اور چھٹا اور آخری فرض ہے قاعدہ اخیرہ۔ اخیرہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو بالکل آخری رکعت کا جو قاعدہ ہوگا وہ کہلاتا ہے قاعدہ اخیرہ۔ یہ 6 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ اچھا، اب ان 6 کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جیسے قیام فرض ہے تو کس درجے کا قیام، کتنا قیام کرنا نماز کے اندر فرض ہے؟ تو فقہاء نے لکھا کہ کم از کم نماز پڑھنے والا 3 مرتبہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ جو جملہ ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، جتنا وقت 3 دفعہ اس جملے کے بولنے میں لگا ہے، کم از کم کسی بھی نماز کی ہر رکعت میں اتنا قیام کرنا یہ فرض ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اسی طریقے سے قرات فرض ہے تو قرات کی کتنی مقدار فرض ہے، اور قاعدہ اخیرہ جیسے فرض ہے تو کہاں تک پڑھنا فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں جاننا ضروری ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ 6 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، دونوں سجدے اور قاعدہ اخیرہ۔ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں؟ واجبات ہیں کل 14۔ کتنے ہیں؟ 14 واجبات۔ واجب کس عمل کو کہا جاتا ہے؟ باعتبار حکم کے تو دونوں برابر ہے کہ دونوں ضروری ہیں۔ فرض عمل بھی وہ ہوتا ہے جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور واجب عمل بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔
لیکن دونوں میں فرق نتیجے کا ہے کہ فرض اگر رہ جائے تو وہ عمل ہوا ہی نہیں، آپ کو دوبارہ سے کرنا ہے، اور واجب عمل اگر رہ جائے تو اس کی تلافی کی صورت ہے تلافی، اور وہ تلافی کیسے ہو سکتی ہے دوستو؟ سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تو نماز میں کل واجبات 14 ہے دوستو، اور سے سن لیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نماز کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا، یہ ایک دوسرا واجب ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی سورت اس کے ساتھ ملاتے ہیں، تو پہلا واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، دوسرا واجب ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا قرآن کی آیات کو ملا دینا۔ تیسرا واجب ہے کہ فرائض کی ترتیب کو برقرار رکھنا۔ ترتیب سمجھتے ہیں دوستوں؟ بھئی جب نماز شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے۔ یہ ترتیب ہے نا دوستو، اس ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ چوتھا واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کو کسی سورت یا آیت سے پہلے پڑھنا۔ لیکن ہم سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت یا قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اس کے الٹ کیا نا کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھ لی پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو کہا جائے گا اس نے واجب چھوڑ دیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا، پھر سورت کو بعد میں پڑھنا۔ پانچواں واجب ہے کہ اگر نماز 2 رکعت سے زیادہ والی نماز ہے، وہ کون کون سی نماز ہے جس میں 2 رکعت سے زیادہ ہے دوستو؟ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ 4 نمازیں وہ ہیں کہ جس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو 2 رکعت سے زیادہ والی نماز میں 2 رکعت پر قاعدہ کرنا، جو قاعدہ اولا کہلاتا ہے، پہلا قاعدہ، وہ پہلا قاعدہ بھی کیا ہے دوستو؟ واجب ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو پہلا قاعدہ کرنا واجب ہے، 5 ہو گئے۔ چھٹا واجب ہے دونوں قاعدوں میں التحیات پڑھنا۔ یہ جو التحیات والا وظیفہ ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو چاہے پہلا قاعدہ ہو چاہے دوسرا قاعدہ ہو، یہی کلمات پڑھنا، ان کلمات کو پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ 7واں واجب ہے وتر کی نماز کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا۔ وتر کی تیسری رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ 8واں واجب ہے کہ نماز کو جب ختم کرنے لگے، جب قاعدہ اخیرہ سب تسبیحات پوری ہو گئی، تو اب نماز سے نکلنے کے لیے سب سے آخری عمل کیا ہے؟ سلام ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کلمات کہہ کر نماز سے نکلنا یہ بھی واجب ہے۔ 9واں واجب ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا آیت پڑھنا، اور بعد والی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ایسا ہی ہے نا؟ جب فرض نماز جو 2 رکعت سے زائد ہے، جیسے ظہر ہے، اگر ایک بندہ اپنی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، اور بعد والی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ یہ ترتیب واجب۔ 10واں واجب کیا ہے؟ کہ کسی بھی فرض اور واجب کو مکرر ادا نہ کرنا۔ مکرر کے معنی آتے ہیں دہرا دینا کسی کو۔ جیسے مثال کے طور پہ رکوع فرض ہے، ہر رکعت میں کتنے رکوع ہوتے؟ ہر رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے نا۔ تو اب کسی کو ذرا شبہ ہوا یا دل میں آیا کہ چلو یار اطمینان کے لیے 1 رکوع دوبارہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہو۔ تو کوئی بھی فرض یا واجب ہے تو اس میں تکرار نہ کریں۔ ایک دفعہ دعائے قنوت پڑھ لی،
پھر کہا چلو یار آج نماز میں دل لگا ہوا ہے، تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں، دوبارہ دعائے قنوت پڑھ رہا ہے، یہ تکرار ہو جائے گا. تو ایسا نہ کرنا ضروری ہے اور واجب ہے. 11واں واجب وہ خاص ہیں عیدین کی نماز کے ساتھ. عیدین کس کو کہتے ہیں؟ عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو. عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات کہنا. آپ کو معلوم ہے کہ عید الفطر کی نماز میں کتنی تکبیرات زائدہ ہے؟ 6. اور عید الاضحیٰ میں بھی 6. پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں بھی 3. 11 ہو گئے. 12واں واجب ظہر اور عصر کی نمازوں کی قرات آہستہ کرنا، جس کو کہتے ہیں سری نماز. ہم جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو قرات کی آواز آتی ہے نا؟ آتی ہے ظہر عصر میں؟ نہیں آتی. تو ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا یہ واجب ہے. 13واں واجب ہے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں امام کا آواز سے قرات کرنا، آواز کے ساتھ. امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے، جیسے ابھی آپ نے عشاء پڑھی تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی آواز آئی تھی دوستو؟ کون سی سورت پڑھی گئی؟ جی سورۃ العادیات. جی چلیں آج تو ماشاءاللہ بہتر ہے. کل تقریباً ساتھی جو ہے وہ سنت قیلولہ فرما رہے تھے. اچھا 14واں اور آخری واجب کیا ہے؟ تعدیل ارکان. یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، یہ بھی واجب ہے. تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کے اندر کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی، یعنی یہ جو جملہ ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے بقدر سکون یعنی ٹھہر جانا. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ایک تو ناسمجھ بچے، وہ تو جو ان کے کتنے رکوع اور کتنے سجدے ہیں وہ تو وہ جانتے ہیں اور اللہ پاک جانتے ہیں. بعض دفعہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے 1 رکعت پڑھی ہوگی، وہ 4 پڑھ چکا ہوگا. اتنی تیزی سے بس رکوع میں گئے اور سر اٹھایا، سجدے میں گئے اور سر اٹھایا. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی تسلی سے پڑھی ہو. تو اس قدر تعدیل ارکان کرنا کہ رکوع میں ایک آدمی مطمئن ہو کر سبحان ربی العظیم کم از کم درجہ ہے. ورنہ تو انسان کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ کم از کم 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ طاق عدد بڑھاتا رہے. 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، جتنا بڑھا سکتا ہے اس کو بڑھائے. یہ کہلاتا ہے تعدیل ارکان. تو بالکل رکوع میں گئے اور ابھی کمر جھکی نہیں تھی، فوراً اٹھ گیا. اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد میں ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ اٹھا اور فوراً پھر گیا سجدے میں. تعدیل ارکان ہی نہیں ہے. تو تعدیل ارکان واجب ہے، چھوڑ دیا اور سلام پھیر دیا تو فتویٰ یہ ہے کہ یہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. تو اس معاملے میں بہرحال بہت زیادہ سستی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان کے ہر رکن کو انسان سکون کے ساتھ ادا کرے. تو یہ واجبات کل کتنے ہو گئے دوستو؟ 14 ہو گئے. فرائض 6 اور واجبات 14. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ مجلس میں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.